عداوت اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو درگزر کا ہوتا ہے کہ کسی کو معاف کر دینا۔ آپ کے ساتھ کسی نے جتنا مرضی برا برتاؤ کیا ہو، آپ کے ساتھ جب اس کا کوئی معاملہ ہو تو آپ اس کو معاف کر دیں، اور اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہر طرح کی جو ہے نا جی لوگوں کے ساتھ معاملات کو معاف کرنا، درگزر کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک کافر یہودی آیا، اس نے حضور کے سر پہ تلوار تان لی، مارنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ اس نے کہا بتائیں اب کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، کہ میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ بچائے گا مجھے۔ تو حضور نے اس اخلاص سے اللہ اپنے دل سے نکالا زبان سے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی، اب وہ حضور کو مارنے والا تھا کہ اب اللہ نے زندگی رکھی تھی کہ تلوار گر گئی، تو اب حضور نے وہ تلوار پکڑی اور اس کی گردن پہ رکھی تو فرمایا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے کہا حضور ہی معاف کریں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، فرمایا جاؤ، جان کا دشمن، اور حضور کی جب باری ہے تو فرمایا جا بھی تجھے میں نے معاف کیا۔ حضور ہوں، صحابہ کرام ہوں، کوئی بھی تھے بڑے بڑے حضرات، انہوں نے کیا کیا؟ جو بھی معاملہ ہوا، جس نے جو کیا، زیادتی کی، ظلم کیا، حد سے تجاوز کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سب نے ان کو معاف کیا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ کی ایک باندھی وضو کا پانی لے کے آ رہی تھی تو وہ گر گیا۔ اب آپ نے دیکھا نا تو آپ کو بہت غصہ آیا، تو اس باندھی نے آیت پڑھی یہی والی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ ان کی صفات یہ تھی مومنوں کی کہ وہ اپنے غصے پہ قابو رکھتے تھے اور لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ تو جب اس نے یہ آیت پڑھی تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت سن کے فرمایا جا میں نے تجھے آج کے بعد آزاد کر دیا۔ یعنی درگزر کرنا، معاف کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عادات میں سے تھا کہ اپنی جان کے دشمن کو بھی کیا کر دیتے تھے؟ معاف فرما دیتے تھے۔ آگے ہے ذکر۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ذکر، ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، ہماری روح نور سے بنی ہے، اس جسم کی بھی خوراک ہے اور روح کی بھی خوراک ہے۔ جسم کی خوراک، کیونکہ جسم مٹی سے بنا تو اس مٹی کی خوراک، جسم کیونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی خوراک مٹی سے نکلی ہوئی گندم، اور روح نور سے بنی تو اس کی غذا بھی نورانی، اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس طرح جسم کو اس کی غذا نہ ملے تو وہ مر جائے گا، اسی طرح روح کو اگر اس کی غذا نہ ملے تو وہ مر جائے گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ٹھیک ہے، چل رہا ہے، لیکن اس کا اندر کا ایمان، اس کی اندر کی روح مری ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو میرا ذکر کرو، اور ذکر بھی ایسا کہ صبح شام کرو، میری تسبیح بیان کرو، میری پاکی بیان کرو، صبح کو بھی شام کو بھی، الٹتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر۔ اور حضور نے فرمایا جس کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل مل گیا تو فرمایا یہ انسان کامیاب ترین انسان ہے۔ تو زبان ہماری ہر ٹائم اللہ کے ذکر سے معطر ہونی چاہیے۔ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
قرآن اتنا پڑھا کہ زبان پہ قرآن جاری ہو گیا تھا. رات کو سوئے ہوتے تھے, نیند میں بھی قرآن پڑھتے رہتے. واش روم میں جاتے تھے تو حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے بیٹھتے تھے کہ یہ جگہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کی. اتنا ان کی زبان پہ قرآن جاری ہو گیا. ایک رات چور ان کے گھر چوری کرنے کے لیے آئے تو ادھر قرآن پڑھنے کی آواز آئی. انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی جاگ رہا ہے. وہ واپس اگلے دن پھر آئے, پھر آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا لگتا ہے جاگ. تیسرے دن وہ مسجد میں چلے گئے. انہوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا یہ کون ہے آپ کے گھر کے, وہ ساری رات قرآن پڑھتا ہے. انہوں نے کہا پاگل ہو, یہ ابا جی کی عادت بن گئی ہے, وہ نیند میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو انسان چلتے پھرتے اور ذکر کرنا, جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. تم دنیا کے لوگوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرو گے, میں اس سے اچھی محفل, فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے تمہیں یاد کروں. تو ذکر کرنے اور اس کی بڑی برکات ہے, ذکر کرنے کی بڑی برکات ہے. تو ایک پیر صاحب کے پاس ایک ان کا مرید گیا نا, انہوں نے کہا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا جی کس چیز کا وظیفہ؟ انہوں نے کہا یہ وظیفہ کہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے. تو بزرگوں نے فرمایا بھائی اللہ کے بندے, تجھے کس نے کہا ہے کہ وظیفوں سے حضور کی زیارت ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی اتنی کتابوں میں لکھے ہیں. تو فرمایا وہ تو بزرگوں نے اس لیے لکھے ہیں تاکہ لوگ آرے لگے رہیں, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. نے فرمایا تجھے وظیفہ تو بتاتا ہوں, ایک کام کرنا ہے پہلے. انہوں نے کہا جی کیا؟ میں کام یہ ہے کہ آج جب گھر جاؤ تو بازار سے مچھلی لیتے جانا, اور مچھلی لے جا کے گھر فرائی کر کے کھا لینا, اور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ گیا اور اس نے جا کر کے مچھلی لی, فرائی کی, اس کو کھایا, کھا کر کے سو گیا. اب مچھلی تو خشکی پیدا کرتی ہے, کبھی ادھر سائیڈ مارے کبھی ادھر سائیڈ مارے, اب پانی تو پینا نہیں تھا. نیند ہی نہیں آ رہی. رات کے آخری پہر میں جا کے جب آنکھ لگی تو خواب میں دیکھتا ہے ایک سمندر ہے میرے سامنے, اور رج کے میں نے پانی پیا. آنکھ کھلی, پھر پیاس, پھر تڑپ گیا, پھر آنکھ لگی. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے, اس کے پاس میں کھڑا ہوں, میں نے وہاں سے پیٹ بھر کے پانی پیا. پھر آنکھ کھل گئی, پھر آنکھ لگی. کہتا ہے میں گھر ہوں اور میں نے پیٹ بھر کے ٹکا کے پانی پیا ہے. اور اتنے میں صبح کی اذان ہو گئی. اٹھا, جا کر کے وضو کیا, نماز پڑھی, نماز کے بعد وہیں پہ ہی پانی ٹکا کے پیا اور اپنے پیروں کے پاس چلا گیا. حضرت نے پوچھا ہاں بھائی سنا کیا بنا؟ حضرت کہتے کیڑے مرنے تسی پا دیتا ہے, مچھلی تو میں نے کھا لی لیکن رات کو نیند نہیں آ رہی تھی, اور اگر آئی تو میں کبھی دریا سے پانی پی رہا ہوں, کبھی کنویں سے پی رہا ہوں, کبھی گھر سے پی رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا آپ کوئی بات سمجھ آئی؟ کہتا ہے نہیں. حضرت نے فرمایا جھلیا تجھے پانی کی تڑپ تھی, اس تڑپ کی وجہ سے تو جب بھی سویا تجھے پانی نظر آیا. جب تیرے دل میں رسول اللہ کی تڑپ ہوگی تو سوئے گا, رسول اللہ خواب میں آ جائیں گے. بس تڑپ ہونی چاہیے. اور جب زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوگا, ہر وقت محبت ہوگی, پھر وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے, سوئیں گے اور آنکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ کعبہ شریف گیا اور مدینہ منورہ گیا تو میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں قریب جاؤں, روزے کے سامنے جاؤں. ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اتنا بڑا گناہ گار, اور مفتی اعظم رہے ہیں, ابھی وفات ہوئی. فرماتے ہیں میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں قریب جاؤں روزے کے, میں دور ہی بیٹھا رہا کہ میں کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جاؤں. اور یہی نظریہ تھا علامہ اقبال کا کہ میں کون سا منہ لے کے حضور کے روزے کے سامنے جاؤں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر حیات ہیں. جو یہاں سے درود پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، جو وہاں جا کر کے پڑھتا ہے رسول اللہ خود جواب دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھا مسجد میں، دور ہی بیٹھ گیا میں کہ میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں. تو فرمایا میں سویا ہی صحیح، ایسے ٹیک لگائی، نیند آئی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے فرمایا شفیع تجھے کس نے کہا ہے کہ تو میرے روزے کے سامنے آئے گا تو مجھے پتا ہوگا. شفیع جو جتنا دور ہوگا ہم سے لیکن یاری اگر ہم سے ہوگی تو ہم وہاں بھی اس کے پاس پہنچ جائیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اللہ کا ذکر کرتا رہے. تو ذکر کرنے والے زندہ ہیں، ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں، ان کا ایمان مر جاتا ہے. تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. جی ترجمہ اے ایمان والے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کیا کرتے تھے؟ نفل پڑھتے تھے. ساری رات قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے نوافل کے اندر. صحابہ کرام کی بھی یہی عادت تھی. حضور مسجد نبوی سے گزرے، حضرت ابو بکر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے ہیں تہجد کے وقت. آگے حضرت عمر، حضرت ابو بکر آواز سے پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر آہستہ پڑھ رہے ہیں. حضور نے صبح پوچھا ابو بکر تم آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا حضور اس لیے کہ جو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں تاکہ وہ جاگ جائیں. حضرت عمر سے پوچھا عمر آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا حضور میں جس رب کو سنانا چاہ رہا تھا وہ آہستہ بھی سنتا ہے. صحابہ ساری رات کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایک مرتبہ سردیوں کی رات میں سو گئے سب، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی. 2 رکعت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ صبح کو بلال نے اذان دے دی. ابھی 2 رکعتیں پوری نہیں تھی. جلدی سے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا اے اللہ تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی. صحابہ اتنی ان کا ایمان زندہ تھا، ان کو نمازوں میں سکون آتا تھا، ان کا ایمان زندہ تھا، ان کو ذکر کرے بغیر سکون نہیں ملتا تھا. اور مومن کی یہی شان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھیے گا دنیا کا یہ منشور ہے اور دنیا کی یہ سوچ ہے کہ اچھی گاڑی ہو زندگی میں سکون ہے، اچھا گھر ہو، اچھی بیوی ہو، بینک بیلنس اچھا ہو پھر زندگی میں سکون ہوگا. یہ میری اور آپ کی سوچ ہے. لیکن جو اللہ کا قانون ہے اللہ فرماتے ہیں بڑی گاڑیاں، بڑے عہدے، بڑے پیسے میں سکون نہیں ہے. سکون ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون لینا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا. اب وہ جیسا مرضی ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ اللہ کا ذکر کرے وہ سکون سے سوئے گا. جس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اللہ کو یاد نہ کرے زندگی میں سکون نہیں ہوگا. تو سکون کا تعلق اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کے ذکر سے ہے. جی تو حضور ساری رات تو حضرت عائشہ فرماتی تھی حضور آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے تو گناہ ہی نہیں ہے، آپ معصوم ہیں، پاک ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ کو نہیں پتا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر گناہ نہیں ہے تو یہ میں اللہ کے شکرانے کے طور پر کیا کرتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں اس وجہ سے. اور آگے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. کسی وقت رات کو سجدہ کر اس کو اور پاکی بول اس کی بڑی رات تک. یعنی رات کو تو کیا کر، اہتمام کر، اللہ کے سامنے تھوڑا دیر وقت نکال کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اور آگے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے کچھ حصے میں سو اس میں تہجد پڑھ لیا کیجئے جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے، قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں جگہ دے. یعنی آپ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کی صبح کوئی اگر کہتا ہے نا کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو اگر وہ تہجد گزار ہے تو سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے. جو ولی ہوگا وہ یہ والی نماز ضرور پڑھتا ہوگا، تہجد کی نماز.
باقی 5 نمازیں پڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ جو ولی ہوگا وہ تہجد گزار ہوگا، تہجد اس کی کبھی بھی قضا نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں آگے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ذکر کرنے میں بہت سارے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور درود پاک، استغفار جتنا زیادہ ہو سکے انسان کو کر، تیسرا کلمہ، اور اسی طرح کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جتنے بھی ذکر اذکار ہیں انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑا ذکر قرآن پاک ہے، نماز ہے، اور لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق